صدیوں پہلے ایک چھوٹے مگر خوبصورت گاؤں انوار پور میں ایک دانش مند اور نیک مکھیا رہتا تھا، شمس الدین۔ لوگ اسے انصاف، عقل اور ایمان کی علامت سمجھتے تھے۔ گاؤں میں ہر شخص اس کے فیصلے پر یقین رکھتا، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ شمس الدین کے چار بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے تعلیم اور کاروبار میں مصروف تھے اور بیٹی نور جہاں اپنے والد کے انصاف اور حکمت کی شبیہ سمجھی جاتی تھی۔ لوگ اکثر کہتے، شمس الدین کا انصاف اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑ بھی اس کے فیصلے کو ہلا نہیں سکتا۔ شمس الدین کے پاس ایک راز بھی تھا۔ وہ رات کو اکثر تنہا بیٹھ کر قرآن کی آیات پڑھتا اور دعا کرتا کہ اللہ اسے کبھی بھی ظلم کرنے سے بچائے اور گاؤں کے لوگوں کو صحیح راستے پر رکھے۔ ایک دن گاؤں میں سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ اچانک ڈھول کی آوازیں گونجنے لگیں۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور ہر طرف ایک ہی شور تھا، چوری ہو گئی، چوری ہو گئی۔ بازار کے دکاندار، کسان، بچے سب ایک ہی سمت بھاگنے لگے، تاجر سعید خان کے بڑے حویلی نما مکان کی طرف۔ وہ گاؤں کا سب سے دولت مند آدمی تھا۔ اس کے گھر میں سونے کے سکے، چاندی کے برتن اور قیمتی کپڑے رکھے ہوتے تھے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے اور خزانچے کا صندوق خالی پڑا ہے۔ سعید خان چیخ رہا تھا، میرے 20 سونے کے سکے چوری ہو گئے ہیں، کسی نے میرا خزانہ صاف کر دیا ہے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے، ڈرے ہوئے بھی تھے، کیونکہ انوار پور میں چوری کا تصور ہی نہیں تھا۔ وہاں سب ایک دوسرے کو بھائی کہتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اتنی بڑی چوری کی جرت کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں 2-3 گاؤں والے بھاگتے ہوئے آئے اور بولے، ہم نے رات کو کسی کو سعید خان کے گھر کے آس پاس دیکھا تھا، وہ شاید یوسف تھا۔ یوسف؟ وہ غریب مزدور؟ لوگوں نے حیرت سے کہا، ہاں وہی، ہاتھ میں تھیلا لیے جا رہا تھا، شاید اسی نے چوری کی ہو۔ یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ جو کل تک یوسف کو محنتی اور نیک دل سمجھتے تھے، آج وہی اسے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ یوسف جو اس وقت اپنی بیمار ماں کے لیے جڑی بوٹیاں لانے گیا تھا، گھر لوٹا تو دیکھا کہ لوگ اس کے دروازے پر جمع ہیں۔ کسی نے گریبان پکڑا، کسی نے تانے دیے، چور، دولت کے لالچ میں اندھا ہو گیا ہے تو، ہمیں یقین نہیں آتا، مگر ثبوت تو سب کہہ رہے ہیں یہی۔ یوسف کے دل میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ حیران تھا، دل گرفتہ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آنسو بھری آواز میں کہا، اللہ تو ہی میرا انصاف کر، اگر میں بے گناہ ہوں تو ایک دن سب کے سامنے سچ ظاہر کر دینا۔ مگر گاؤں کے لوگوں کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ شور شرابہ اتنا زیادہ تھا کہ خود مکھیا شمس الدین کو باہر آنا پڑا۔ لوگوں نے آ کر فریاد کی، مکھیا جی انصاف کیجیے، چوری ہوئی ہے اور مجرم یہی یوسف ہے۔ شمس الدین نے یوسف کو بلایا۔ اس کے سامنے کھڑا ایک دبلا پتلا، محنت سے تھکا ہوا، خوف زدہ نوجوان تھا۔ پسینے سے اس کا ماتھا بھیگا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ سچائی کی چمک تھی۔ شمس الدین نے سخت لہجے میں پوچھا، یوسف تم پر الزام ہے کہ تم نے سعید خان کے گھر سے سونے کے سکے چوری کیے، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یوسف کے لب کانپنے لگے۔ وہ بولا، نہیں مکھیا جی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو رات اپنی ماں کے لیے دوا لینے گیا تھا، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ چراغ کا تیل خرید سکوں، میں سونا چوری کر کے کیا کروں گا اتنی پریشانی میں؟ مگر سعید خان کے نوکر نے فوراً کہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مکھیا جی، یہی تھا جو اندھیرے میں بھاگ رہا تھا، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، شاید بھاگتے وقت دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ لوگوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، ہاں ہاں یہی ہے چور، سزا دو اسے، ورنہ کل کوئی اور بھی حوصلہ کرے گا چوری کرنے کا۔ شمس الدین کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ تحقیق کرتا یا لوگوں کے دباؤ میں آ کر فیصلہ سنا دیتا۔ بدقسمتی سے اس نے دوسرا راستہ چنا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی گرجدار آواز گونجی، یوسف تمہیں 3 دن قید کی سزا دی جاتی ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ یہ سن کر یوسف کے قدم ڈگمگا گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتے ہوئے بولا، مکھیا جی میں بے گناہ ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ 2 سپاہیوں نے اسے پکڑ کر گاؤں کے چھوٹے قید خانے میں ڈال دیا۔ لوگ اطمینان سے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر آسمان خاموش تھا۔ رات کے سناٹے میں قید خانے کی اندھیری دیواروں سے یوسف کی سسکیاں سنائی دیتی تھیں، اور وہی دیواریں گواہ تھیں کہ ایک غلط فیصلہ ہونے والا تھا جو کئی زندگیوں کی سمت بدل دے گا۔
चंद दिन गुजरे ही थे कि गांव के किनारे एक अजनबी पकड़ा गया। लोगों ने देखा कि वही शख्स ताजिर सईद खान के सोने के सिक्के बेचने की कोशिश कर रहा था। जब लोगों ने उसे रोका तो वो भागने लगा, मगर पकड़ा गया। चोर ने गांव के बीचों बीच सबके सामने इतराफ़ किया, हाँ, मैंने ही ताजिर के घर से सिक्के चुराए थे। यूसुफ बेकसूर था। ये सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। लोग शर्मिंदा हो गए और यूसुफ की रिहाई का हुक्म फौरी जारी हुआ। मगर तब तक यूसुफ की माँ इस गम और बदनामी के बोझ में दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। जब यूसुफ जेल से वापस आया और अपनी माँ की कब्र पर बैठा तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, माँ, तुम पर जुल्म हुआ, मुझ पर भी हुआ, मगर तुम देखना, एक दिन इंसाफ ज़रूर ज़िंदा होगा। दूसरी तरफ शमसुद्दीन, जो खुद को हमेशा आदिल समझता था, अंदर से टूट गया। रातों को वो सोता नहीं था। माँ के जनाजे के वक्त यूसुफ की खामोश नज़रें उसके जहन से निकलती ना थीं। लोग अब इसके फैसलों पर शक करने लगे। बाजार में, मस्जिद के बाहर, चाय के ढाबे पर, हर जगह यही बात थी। जी, शमसुद्दीन ने नाहक फ़ैसला दिया था। क्या अब भी उस पर एतमाद किया जा सकता है? ये वाक़या शमसुद्दीन के दिल पर गहरा नक्श छोड़ गया। वो खुद से सवाल करता, क्या मैं वाक़ई इंसाफ़ करता हूँ या मैं सिर्फ़ आवाज़ अक्सरियत का ग़ुलाम बन गया हूँ? उस रात शमसुद्दीन ने फ़ैसला किया। अब वो हर फ़ैसले से पहले दिल, अक़ल और ज़मीर तीनों से इजाज़त लेगा। लेकिन किस्मत के खेल अभी ख़त्म नहीं हुए थे। एक नया इम्तिहान शमसुद्दीन का इंतज़ार कर रहा था। एक ऐसा केस जो उसके ईमान, इंसाफ और ज़मीर तीनों को आज़माने वाला था। चंद महीने बीत गए। आसमान जैसे नाराज़ हो गया हो। ना बादल आते, ना बारिश बरसती। खेत प्यास से तड़पने लगे। दरिया खुश्क हो गए। कुओं से पानी गायब हो गया। दरख्तों के पत्ते मुरझा गए। मवेशी भूखे मरने लगे और गांव के चेहरे खौफ और भूख से पीले पड़ गए। शमसुद्दीन, जो कभी गांव का सबसे इज्जतदार और मोतबर काजी समझा जाता था, अब खुद परेशानी में मुब्तला था। इसके अपने खेत भी सूख गए। अनाज का आखिरी थैला भी ख़त्म होने को था और लोग इसके फ़ैसलों पर अब एतमाद नहीं करते थे। एक दिन वो मस्जिद के सहन में बैठा सोच रहा था कि ये मुसीबत क्यों आई? क्या ये कुदरत का इम्तिहान है या किसी की बद्दुआ? तभी एक अजनबी, कमज़ोर मगर आंखों में रोशनी लिए गांव में दाखिल हुआ। उसके कंधे पर पुराना सा थैला था, हाथ में असा और चेहरे पर इल्म की झलक। उसने शमसुद्दीन के करीब आकर आहिस्ता से कहा, अस्सलामु अलैकुम काजी साहब, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, लेकिन मेरे आने का मकसद सिर्फ खाना नहीं, एक पैगाम भी है। शमसुद्दीन ने चौंक कर पूछा, पैगाम? कैसा पैगाम? बूढ़े ने कहा, जो फैसला तुमने यूसुफ के बारे में किया था, वो सिर्फ तुम्हारी अक्ल का नहीं, तुम्हारे दिल की कमज़ोरी का फैसला था। तुमने सच देखे बगैर शोर पर यकीन कर लिया, और जब काजी का तराजू झुक जाए तो बारिशें रुक जाती हैं, ज़मीन खुश्क हो जाती है और इंसाफ का साया उठ जाता है। ये अल्फाज तीर की तरह शमसुद्दीन के दिल में लगे। वो खामोश रहा, मगर अंदर से लरज़ गया। रात को उसने खुद को अल्लाह के हुजूर झुकाया और कहा, ए मालिक, अगर मेरी कोताही ने गांव पर मुसीबत भेजी है तो मुझ पर रहम फरमा और मुझे सच का रास्ता दिखा। उसी रात एक ख्वाब आया। शमसुद्दीन ने देखा कि यूसुफ की माँ सफ़ेद लिबास में उसके सामने खड़ी है। वो मुस्कुरा कर कहती है, काजी साहब, सच का वक्त कभी ख़त्म नहीं होता, बस इसे पहचानने के लिए दिल को पाक रखना ज़रूरी है। अगली सुबह वो पसीने में शराबोर जाग उठा। आसमान अब भी साकित था, मगर इसके दिल में एक नया अज़्म पैदा हो गया था। उसने फ़ैसला किया कि वो अब एक नया सफ़र शुरू करेगा, सच की तलाश का, अपने ज़मीर की सफाई का और इंसाफ के हकीकी मायने समझने का। लेकिन किस्मत अभी मुकम्मल कहानी नहीं सुनाने वाली थी, क्योंकि अगली आजमाइश इंसान के ईमान से नहीं, बल्कि उसके इंसाफ के मयार से होने वाली थी। एक ऐसा मुकदमा जो न सिर्फ गांव बल्कि शमसुद्दीन की तकदीर बदलने वाला था। कहत के दिनों में जब शमसुद्दीन अपने गुनाहों पर गौर कर रहा था और सच की तलाश में था, एक दिन सुबह के वक्त उसके दरवाजे पर एक छोटा सा लिफाफा फेंका गया। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, मगर मोहर एक सियाह मोम से लगी हुई थी, जिस पर लिखा था, राज, सिर्फ काजी के लिए। शमसुद्दीन ने हैरत से लिफाफा खोला। अंदर एक पर्ची निकली, जिस पर ना भेजने वाले का नाम था, ना तारीख, सिर्फ चंद जुमले तहरीर थे जो इसके दिल को हिला गए। जो शख्स तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगा, उसका मकसद इंसाफ नहीं, तुम्हारी इज़्ज़त को मिटाना है।
دشمن وہ نہیں جو سامنے بولتا ہے، بلکہ وہ ہے جو تمہارے قریب بیٹھ کر تمہیں گرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ شمس الدین نے پرچی کو بار بار پڑھا۔ الفاظ سیدھے دل میں اتر گئے، مگر سوال یہ تھا کہ یہ خط بھیجا کس نے اور کیوں؟ اس نے فوراً اپنے پرانے شاگرد نعیم کو بلایا، جو کبھی اس کے فیصلوں میں کاتب کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ شمس الدین نے اسے خط دکھایا اور کہا، نعیم، اس گاؤں میں کوئی ہے جو انصاف سے نفرت کرتا ہے، مجھے سچ معلوم کرنا ہے۔ نعیم نے گاؤں کے امیروں اور زمینداروں کے رویے پر غور کرنا شروع کیا۔ چند دنوں کی چھان بین کے بعد حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ اصل میں 3 امیر زمیندار، سعید خان جس کے گھر سے چوری ہوئی تھی، بشیر چودھری اور محمود بیگ، سب مل کر شمس الدین کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ شمس الدین کو بدنام کر کے گاؤں کے فیصلوں پر خود قبضہ کر لیں اور لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچائیں۔ نعیم نے ایک رات قاضی کو بتایا، حضور، یہ لوگ آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی حیثیت کا غلط استعمال کیا اور غریبوں سے رشوت لی ہے۔ یہ سن کر شمس الدین کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ چیخ کر بولا، اللہ کی پناہ، میں نے تو ہمیشہ عدل کے نام پر فیصلے کیے، پھر لوگ کیوں دشمن بن گئے ہیں میرے؟ نعیم نے آہستگی سے کہا، مولوی صاحب، سچ ہمیشہ دوست نہیں بناتا، کبھی کبھی وہ سب سے بڑے دشمن پیدا کرتا ہے۔ اگلے دن گاؤں میں افواہیں پھیل گئیں۔ قاضی صاحب نے اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھایا، اس کے فیصلے اب پاک نہیں رہے، یہی وجہ ہے کہ گاؤں پر قحط آیا ہے۔ شمس الدین کو گلیوں میں دیکھ کر لوگ منہ موڑنے لگے، بچوں کو ماں باپ کہنے لگے، دور رہو، قاضی پر اللہ کا غضب ہے۔ لیکن شمس الدین خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وقت خود گواہ بنے گا۔ اس نے اپنے رب کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے پروردگار، اگر میں سچا ہوں تو تو ہی میرا وکیل ہے۔ میں تیرے انصاف پر بھروسہ کرتا ہوں، نہ کہ انسانوں کے شور پر۔ اسی رات جب وہ دعا میں مصروف تھا، دوبارہ ایک پرچی اس کے دروازے پر پھینکی گئی، لیکن اس بار الفاظ پہلے سے زیادہ خوفناک تھے۔ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، جو تمہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں وہ جلد تمہارے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ شمس الدین کے ہاتھ کانپ گئے، کمرے میں خاموشی چھا گئی اور باہر دور کہیں بجلی چمکی، جیسے آسمان بھی یہ اعلان کر رہا ہو کہ ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ وقت گزرتا گیا، قحط ختم ہو گیا، مگر گاؤں کے دلوں میں ابھی تک اندھیرا باقی تھا۔ شمس الدین کی عزت واپس آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھی، مگر وہ خود کو اب بھی ماضی کے بوجھ سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر ایک دن انوار پور کے دروازے پر ایک قافلہ آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ پر سواری کرتے ہوئے ایک جوان شخص آ رہا ہے، صاف ستھرا لباس، پر اعتماد چال اور چہرے پر وقار۔ جب وہ اترا تو سب حیران رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ یوسف تھا، وہی یتیم مزدور جسے کبھی جھوٹے الزام میں سزا دی گئی تھی۔ اب وہ نہ کمزور تھا نہ مجبور۔ شہر میں اس نے محنت، ایمانداری اور علم کے ذریعے عزت کمائی تھی۔ لوگوں نے سنا تھا کہ وہ ایک مشہور تاجر بن گیا ہے اور غریبوں کے لیے خیرات اور انصاف کے کام کرتا ہے۔ یوسف نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سیدھا مکھیا شمس الدین کے گھر پہنچا۔ شمس الدین اس وقت تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے دروازے پر یوسف کو دیکھا تو چند لمحے کے لیے گونگا سا ہو گیا۔ یوسف نے ادب سے کہا، السلام علیکم مکھیا صاحب۔ شمس الدین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، یوسف، کیا تم واقعی واپس آ گئے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، اللہ جانتا ہے، میں نے تب دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں مکھیا جی، میں نے آپ کو کبھی دشمن نہیں سمجھا، کیونکہ اگر آپ کا وہ فیصلہ نہ ہوتا تو شاید میں آج وہ نہ ہوتا جو ہوں۔ میری ماں نے جاتے جاتے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا، معاف کرنے والا ہمیشہ اونچا رہتا ہے۔ یہ سن کر شمس الدین کے آنسو رک نہ سکے۔ وہ یوسف کے قدموں میں گر گیا اور کہا، تم نے آج مجھے جیتا جاگتا سبق دیا ہے۔ میں نے انصاف سیکھا مگر ایمان تم سے سیکھا۔ یوسف نے اسے اٹھایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ انوار پور اب انصاف اور علم کا گاؤں بنے، جہاں کوئی غریب روتا نہ رہے، جہاں فیصلہ شور پر نہیں سچ پر ہو۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی محنت سے گاؤں کی خدمت کروں۔ شمس الدین نے یوسف کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، یوسف، آج سے تم میرے مشیر نہیں، میرے بیٹے جیسے ہو۔ تم وہ روشنی ہو جو میرے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ اسی دن سے گاؤں میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ یوسف نے یتیموں کے لیے مدرسہ بنایا، بیواؤں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے اور لوگوں کے دلوں میں دوبارہ عدل کی چنگاری جلائی۔ اور شمس الدین
وہ اب پہلے سے زیادہ عاجز، بردبار اور ہر فیصلے سے پہلے سجدے میں گرتا، کہیں پھر کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ آخر کار اللہ نے شمس الدین کو اس کے دل کی سچائی کے بدلے نجات عطا کی، اس کی عزت لوٹ آئی اور گاؤں میں خوشحالی بھی۔ فیصلہ صرف کسی دوسرے کا نہیں، خود اپنا بھی نقصان کرتا ہے، لیکن توبہ، سچائی اور معافی سے ہر دل دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔